حضرت تسی گئے. ہاں اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ علم غیب ہی کوئی نہیں گوسے وقت نو. کدھر جاؤ گے؟ یہ ہے وہ بند گلی جس کے بعد یہ پھر ہمارے مہمان آتے ہیں. ہاں ہم علمی دلائل رکھتے ہیں, وہ بندے بھیج دیتے ہیں. تو حشر بیش تو پیچھے رہ گئی, اب سبع سنابل سے میں نے نکالا ہے. چلو اب ذرا ہمت کرو, بتاؤ, جواب دو نا. اس کا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ انجینئر صاحب آپ کی باتیں درست ہیں, لیکن رسوائی کی باتیں ہم مانتے ہیں, آندہ سے ہم توبہ کرتے ہیں, اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کہہ دیں اگر ان کے بڑے آ کے اجتماعی پریس کانفرنس میں اپنی تمام ویڈیوز چشتی رسول اللہ سے متعلق ڈیلیٹ کروا دوں گا, چلیں ٹائم قیامت تک جائے. ان کو توفیق نہیں ملے گی. شیطان کو توفیق ملی, اسے نہیں پتا تھا میرا حشر کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. ہاں ان کی پبلک کو ملے گی کیونکہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. وہ کہیں گے کہ یار یہ واقعی غلط ہوا ہے. آپ لوگوں کو انہوں نے یہ کہانی کروائی تھی, کہانی نہیں, اوریجنل فتویٰ تھا یہ, لیکن کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہانی نکلی کیونکہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ وہ فتویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ جرمنی میں کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلا جائے, دل میں ایمان بھی رکھتا ہو, تو وہ کافر ہو جائے گا. یار کوئی بندہ جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلا جائے وہ تو کافر ہو جائے گا, اور تمہارا بابا سچی مچی کلمہ پڑھائے اپنے نام کا اور کہے کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, اور نعوذ باللہ وہ پڑھنے کے بعد اس سے خوش ہو, اسے مرید بھی کرے, اور واپسی پہ وہ صرف ایک گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہ میں ایویں پڑھایا سی, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ایمان سے نہیں نکلے گا؟ کہتے ہیں جی وہ رجوع ہو گیا. رجوع ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. رجوع یہ ہوتا ہے کہ میں نے کفر کیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں ایمان میں واپس آتا ہوں, اور چونکہ میری بیعت ٹوٹ چکی تھی تو ادھر انتظار کر, میں کوئی پیر تلاش کروں گا, اس سے مرید ہوں گا, پہلے میری چین نبی علیہ السلام تک جڑے. جو ان کے تصوف کا ایک ڈکوسلا چل رہا ہے, میں اس لینگویج میں بات کر رہا ہوں, میں تو اسے فراڈ ہی سمجھتا ہوں. اور پھر میں واپس آؤں گا اور پھر تیری چاچی کے پاس جاؤں گا. چشتی چاچو تیری چاچی گئی, چشتی چاچو تیری چاچی گئی, کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے. تو تیری چاچی پہلے میں جا کے ریٹریو کرا, ہاں نواں اکمیر, ہاں کو مولوی لبا, اور مولوی بھی کو وابی نہ ہوئے, ہاں, اور نہ انجینئر کو سنتا ہو, اور پھر میں دوبارہ نکاح پڑھواؤں, اور پھر آگے معاملات چلیں گے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا میرے بھائی. تو رجوع کہاں سے ہو گیا؟ یہ زخم تمہارا میں چھیلتا رہوں گا جب تک کہ تم یہ مان نہیں لوگے کہ تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا تھا, یا 1,00,000 ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ڈالا تھا, ان کی کتابیں بدل گئی تھیں, لیکن بتایا انجینئر نے آ کے. ہاں یہ ماننا پڑے گا. اس سے پہلے تو تم نے مناظروں میں دفاع کیا, اور دیکھیں پچھلے 100 سال سے انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کے اوپر دیوبندیوں کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. آج چشتی رسول اللہ نکلا ہے تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. اس طرح تو نہیں ہوگا. اشرف تھانوی رسول اللہ کلمہ اگر غلط تھا, چشتی رسول اللہ کلمہ بھی غلط ہی ہے. آگے چلو, توبہ کرو, انشاءاللہ تعالی ہم تمہارے ساتھ ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی گراؤنڈ کے اوپر تو کھڑے ہو. اپنے بزرگوں کی جعلی عزتیں ہم سے کرواتے رہتے ہو ہر وقت, اور لوگوں کو ایسا ڈرا کے رکھا ہوا ہے جی پتہ نہیں بزرگ کیا کر دیتے ہیں. کتنے نے بزرگ جناب؟ پاکستان تو قرضے کا شکار ہو چکا ہے. ہاں کدھر گئے ہو بزرگ؟ اوپر دیکھے تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. ہاں نا, ہاں. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے.
बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। और ये कशफुल माजूब में अली अजमेरी साहब ने अपने पीर भाई के बारे में नकल किया है कि उन्होंने दरख्त पे चढ़ के देखा कि जो इनके मुश्तरका पीर साहब थे अबुल फजल खुतली, उनके लिए ये दरख्त सोने का बन गया। और भाई कहानी है अल्लाह के बंदो, ऐसा होने शुरू हो जाए कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदर एफर्ट रखा हुआ है। मुझे बताएं, तुम लोग तो ऊपर नीचे देख के सोना बनाते हो, और सही बुखारी में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने कहा कि लोगों, तुम्हें खूब मालूम है कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आज खिलाफत की जिम्मेदारी तुमने मेरे कंधों पे डाल दी है। मैं अपने बीवी बच्चों को कहां से खिलाऊंगा? क्योंकि मैं ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना, ये तो नहीं कर सकता। तो सहाबा किराम ने मशवरा करके एक मुहाजिर के बराबर उनका वजीफा मुकर्रर किया, और बुखारी के अल्फाज हैं कि अबू बकर निजाम हुकूमत चलाएंगे और मुसलमान इसके बदले में इनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे। कितनी गुस्ताखी है इस बात के अंदर। तुम तो कहते हो बुजुर्ग निगाह मार के सोना ही सोना कर देते हैं। इस उम्मत के सबसे बड़े जो बुजुर्ग हैं हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, उनमें से एक हजरत अबू बकर, वो अपना वजीफा माले गनीमत में से, बैतुल माल में से लगवा रहे हैं कि भाई मैंने अब घर का खर्चा चलाना है। बस इतना ही, जदादें नहीं बनाई उन्होंने, सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर। और तुम कहते हो कि जनाब बुजुर्ग सोना ही सोना, और दूसरी तरफ आपको कहते हैं कोई बड़े से बड़ा गौस भी होना एक साहबी के कदमों की खाक भी नहीं है। वही बात कि शाही कोई नहीं। हाँ, यही बात मैं जब करता हूं, बाबे तो शाही कोई नहीं कहते कि गुस्ताखी होगी। तो उसी हमेशा कहते सो कि वड्डे तो वड्डा गौस एक साहबी के घोड़े की खाक के बराबर नहीं है। हालांकि घोड़े की खाक के साथ तो इंसान को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। मैं तो इस मिथ को ही गलत समझता हूं, लेकिन खुद तो तुम जलील कर रहे होते थे अपने बुजुर्गों को। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं। बाबे थे, शाही कोई नहीं। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं। तो मैं नबी इस्लाम के मुकाबले में बात कर रहा हूं, तो तुम तो घोड़े के कदमों की खाक के बराबर बात करते थे। लेकिन चूंकि मैंने बात की है तो वो फिर बुरी लग गई। तो खुलफाए राशिदीन का तो ये स्टेटस था। और इससे बढ़कर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 92 में आया कि ग़ज़वे तबूक के मौका पर जब कुछ आराबी, पेंडू, बादिया नशीन लोग हाजिर हुए, या रसूलल्लाह आप हमारे लिए कोई सवारी और सामान का बंदोबस्त कर दें कि हम भी रोमन अंपायर के खिलाफ आपके साथ मिलकर जंग करेंगे। तो नबी, तुमने कहा कि मैं कोई ऐसी सवारी नहीं पाता, ना मैं साजो सामान पाता हूं कि तुम मेरे साथ जंग में जा सको। तो वो तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं इस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जा नहीं सकेंगे। और उसमें अल्फाज है, नबी जब तुम इनसे कहते हो कि मेरे पास कोई सामान नहीं कि मैं कोई तुम्हारी खिदमत कर सकूं, यानी ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना, ये नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर रसूलुल्लाह का ये स्टेटस है तो बाबे तो शाही कोई नहीं। वो तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आया जामिया तिरमिज़ी में, उन्होंने 700 ऊंट और सोने की अशरफियां दी। यानी वही ज़ाहिरी असबाब से ही सारे मामला चलते हैं। उन्होंने भी कोई सोना खुद नहीं बनाया था, कमाया हुआ था। ये सब कुछ इनका जाली था, इसलिए फिर इनकी मीम्स बन रही हैं। जब मीम्स बनती हैं तो ये परेशान होते हैं कि मीम्स क्यों बन रही हैं। भाई करतूत अपने ठीक कर लो, मीम्स बनना बंद हो जाएंगी। ये तुम नहीं मतलब लोगों को कहानियां कराई है ना कि जी अबुल हसन खरकानी जो थे, उनका कुर्ता था महमूद गजनवी के पास, सोमनाथ पे इतने हमले किए, आखिरी हमले की दफा वो साथ ले गया और उसके वसीले से दुआ की और फतह हो गई, और रात को बाबा जी आए थे नाराज। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी।
کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ بابے ناراض ہو جان منانا بڑا مشکل ہوتا جائے. انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا جناب؟ انہوں نے کہا تو نے اتنی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی، اگر تو یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو یہ دعا قبول ہو جاتی، تو نے کم قیمت لگائی ہے. استغفر اللہ. اندازہ کریں. اور یہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے نقل کیا ہے واقعہ، جنہوں منگولا نے، اور آج ان منگولوں کی اولاد مسلمان ہو کے ان کی طرف منسوب ان باتوں کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے. الحمدللہ. اچھا، نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک، بال مبارک، تبرکات صحابہ کے پاس تھے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ کسروانی تیالسی یعنی پرشین امپائر کا تیالسی یعنی کالا جبہ، جس طرح کے سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے تو کسروانی تیالسی جبہ کالا نکالا. اسما بنت ابی بکر نے ان کا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. صحابہ کے پاس تو نبی علیہ السلام کا کرتا تھا، وہ نہیں لے گئے جنگ قادسیہ اور یرموک کے اندر. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں قادسیہ میں. ہاں، سینکڑوں لوگ ہاتھیوں کے نیچے آ کے شہید ہوئے ہیں. تمہارے بزرگ نگاہ مار کے تو یہ کر دیتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کدھر گئی تمہاری بزرگی؟ وہ خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہ بابا جی رک جاؤ، پہلے تیرے بابے مر جان. غوث کتب ابدال جنہاں دی ڈیوٹیاں نے کتھے مر گیا؟ بابا جی دی ڈیوٹی ہے جتھے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پہ نے، جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں وہاں جس بابے کی ڈیوٹی ہے انہوں لے آؤ ذرا. وہ کتھے 295 سیل وہاں. مردودہ تو زندہ نگاہ مار کے تو یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتا تھا گستاخانہ، اور مردود تیرے سامنے یہ ساری گستاخیاں ہو رہی ہیں. بے شرم ڈوب کے مر جا. کدھر گیا تو؟ اب دیکھیں پوری امت کو یہ گالیاں دیتا تھا یہ بندہ، ٹھیک ہے، جس کے پلے شاہی کوئی نہیں، اور جن کی یہ طاقتیں ویل کروا کے ہم سے عزتیں کرواتے تھے، ان طاقتوں والوں کو گالیاں دو نا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ سارے بابے مر جائیں کہ تمہارے نبی کے خاکے بن رہے ہیں، اور بابو تم قبروں سے نگاہیں مار کے تو یہ خاکے ڈیلیٹ نہیں کروا رہے، اور جو زندہ بابے ہیں وہ بھی مر جائیں. نہیں، سارا ڈکوسلا تھا بھائی، کچھ بھی نہیں. بم آ کے دہشت گرد ٹھوک گئے ان کے مزاروں کے اوپر، یہ چوں سے ہل نہیں سکے. اور یہ باتیں کرو گے جی کعبے بھی کرین گری